السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 85 کا پہلا حصہ پڑھا گیا ہے۔ چونکہ یہ آیت کافی طویل ہے، انشاءاللہ کل کے روز میں آیت کی مکمل تفسیر اور توضیح کی جائے گی۔ آج کے درس کے لیے آدھی آیت نمبر 85، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ پھر تم ہی تو ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے یہ عہد و پیمان لیا تھا، قتل مت کرنا، قتل سے پرہیز کرنا، اور گھروں سے مت نکالنا۔ دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں عہد و پیمان کا تذکرہ کیا تھا۔ لیکن یہ یہودی کہاں ماننے والے، کہاں عمل کرنے والے؟ عہد و پیمان کے بعد، وعدے کے بعد یہ مکر گئے، پیٹ پھیر دیے اور خوب قتل کیا۔ اور منع کیا تھا کہ جلا وطن مت کرنا، گھروں سے مت نکالنا، لیکن یہی یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو، ایک جماعت کو اپنے میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، اور تم خود اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، تظاہرون علیہم، تم مدد کرتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف تم مدد کرتے ہو، بالإثم والعدوان، گناہ اور ظلم کے ذریعے۔ ہونا کیا چاہیے کہ ظالم کا ہاتھ روکیں، مظلوم کی مدد کریں، لیکن یہ کام نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے تھے، دوسرے کے خلاف ظلم اور گناہ کے ذریعے سے مدد کرتے تھے، یعنی خوب لوٹتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے، زمین میں فتنہ و فساد مچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے: وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر تمہارے پاس قیدی آئیں، تفادوہم، تو تم ان سے فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، ان سے فدیہ لیتے ہو، قیدی کو چھوڑنے پر فدیہ لیتے ہو، پیسہ لیتے ہو، جبکہ یہ پیسہ لینا کیا تھا؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کے اوپر ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ پیسہ لینا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے چھڑانے پر فدیہ لینا، پیسہ لینا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی کیا تھا؟ حرام کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہی یہودی تھے جو گھروں سے بھی نکالتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، اور پھر قیدیوں پر فدیہ کا پیسہ بھی لیتے تھے، لوٹتے تھے ناجائز طریقے سے۔ اللہ نے ان پر یہ حرام قرار دیا تھا۔
اس آیت کی تفسیر میں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں مذکور فعل ان لوگوں کا تھا جو نزول وحی کے زمانے میں مدینہ میں موجود تھے، اور یہ اس طرح کی اوس اور خزرج جو انصار کے نام سے مشہور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مشرک تھے، اور جاہلیت کی عادت کے مطابق باہم لڑائیاں ہوتی تھی، لڑتے تھے۔ اسی اثنا میں یہود کے 3 قبیلوں بنو قریظہ، بنی نذیر اور بنو قینقاع نے مدینہ میں آ کر وہاں رہنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ہر قبیلے نے مدینہ کے کسی کنبے قبیلے کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا تھا۔ جب کبھی اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو یہودی قبیلہ اس کے مخالفین کے خلاف مدد کرتا، جن کی مدد دوسرا یہودی قبیلہ کر رہا ہوتا۔ یوں یہودی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو جلاوطن کر دیتے تھے، جلاوطن مطلب ان کے گھروں سے نکالنا، اور ایک دوسرے کا مال لوٹ لیتے۔ پھر جب جنگ ختم ہو جاتی تو جنگ کے فریقین نے ایک دوسرے کے جو افراد جنگی قیدی بنائے ہوتے تو ان کو فدیہ دے کر آزاد کرواتے۔ یہ تینوں امور جن کی یہ خلاف ورزی کر رہے تھے ان پر فرض کیے گئے تھے۔ ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالیں، جب وہ اپنے میں سے کسی کو قیدی پائیں تو اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑانا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو اب اس طریقے سے یہودیوں کے یہاں یہ شرارت پائی گئی کہ وہ قتل میں، فتنہ و فساد میں، اور اسی طریقے سے جلاوطن کرنے میں، اور قیدی کا جزیہ، قیدی کا فدیہ کھانے میں یہ شریک رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں چیزوں سے یہودیوں کو منع کیا تھا، یہودیوں کو منع کیا تھا۔ عہد و پیمان میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتلایا تھا کہ کسی کا خون نہیں بہاؤ گے، قتل نہیں کرو گے، اور نہ ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالو گے۔ تو اب یہ یہودی اپنی کتاب اور اپنی شریعت کے سراسر خلاف ورزی کرتے تھے، حرام چیز میں بالکل بغیر کسی خوف اور بغیر کسی ڈر کے داخل ہو جاتے تھے، اور اللہ کی صریح مخالفت کرتے تھے، شریعت کی سخت مخالفت کرتے تھے۔ اس لیے آگے کی جو آیات ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہودیوں کا انجام بتلایا ہے کہ جو عہد و پیمان ہوا تھا، وعدہ ہوا تھا، وعدے کو پورا نہیں کیا، عہد و پیمان کو نہیں نبھایا، تو انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کا آخری حصہ ہے، جو انشاءاللہ کل کے درس میں واضح کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا انجام بتایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو پورا کرنا، شریعت کے مطابق چلنا، یہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے، اور شریعت کی روگرداری کرنا، شریعت کی مخالفت کرنا، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دینا، وعدے کو پامال کرنا، وعدے کو نہ ماننا، مکر جانا، وعدہ خلافی کرنا، پیٹھ پھیر لینا، اعراض کرنا، نافرمانی کرنا بدترین جرم ہے، سنگین جرم ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور یہ عذاب جو آیا بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر، اس کا تذکرہ آنے والی آیات میں آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ کل اس کی تفسیر و توضیح کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب تک ہمارا دنیا میں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہمارا خاتمہ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔